وہ عورت ایسے مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، وہ عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر خدا نے وہ لے لیا جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا کہ جسے پانے کا تم نے سوچا نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ میں کہتی ہوں کہ اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے کے کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ سے نفرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ جب خدا کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا باقی سب محبتیں فنا ہیں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی باتوں پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے کہ اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مسکرا کر خاموش ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قوم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق اور رازق کے قریب کر دیتا ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اس کے خوش رہنے کی تمنا کرو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی ایک عورت سے سچی محبت کر لے تو اسے دوسرے شخص کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ اگر کوئی مسلسل بے قدری کرے تو اس سے محبت تو رہتی ہے مگر چاہت نہیں۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، مگر عورت دو لفظ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرنا زندگی ہے۔ عورت کا پہلا غرور حسن اور دوسرا غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دوسرا غرور پانے کے لیے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں، بلکہ محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہے۔ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، لیکن اصل سمجھداری یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے توڑنے کا احساس آپ کو ساری عمر سونے نہیں دے گا۔
کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی محبت آپ کو ساری عمر کے لیے زہری مریض بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب کسی پر ہم اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ جب دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، ذرا سی غلطی، غلط فہمی، بدگمانی ہو جائے تو آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت